ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، آج کی نشست میں حسب عادت ایک سوال اور اس کا فقہی اور شرعی جواب شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد بعض مساجد میں درود شریف اور تیسرا کلمہ، اور بعض مساجد میں درود شریف اور سبحان ذی الملک والملکوت والی دعا پڑھی جاتی ہے، تو پڑھنا ضروری ہے، نیسیسری ہے، یا پھر مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے؟ اور اگر کوئی تیسرا کلمہ نہ پڑھے یا سبحان ذی الملک والملکوت یہ معروف دعا نہ پڑھے، کوئی اور پڑھ لے، کچھ اور کلمات پڑھ لیں، کچھ اور دعائیں پڑھ لیں، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کچھ نہ پڑھیں۔ نمبر 2 یہ کہ آپ 4 رکعت کے بعد نفل نماز پڑھ لیں، یہ آپشن بھی ہے کہ تراویح میں ہر 4 کے بعد آپ نفل بھی ساتھ پڑھتے رہیں، اور یہ معمول تھا اہل مدینہ کا۔ مدینہ منورہ میں اہل مدینہ 4 رکعت تراویح کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں ایک زمانے میں 4 رکعت تراویح کے بعد طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے، پھر طواف کرتے، پھر 4 پڑھتے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ایک رانگ ٹریڈیشن ہے اور راج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تراویح جلد سے جلد ختم ہو جانی چاہیے، اور کبھی کمپٹیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں کب ختم ہوئی، ہمارے ہاں تو اتنی جلدی ہو گئی۔ حالانکہ پہلے زمانے میں پوری رات نماز تراویح پڑھتے تھے، ذوق سے، شوق سے اور پیار و محبت سے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ دنیا کے کاموں کے لیے تو گھنٹوں دے دیتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اس کا پھر نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، اس کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے، سوسائٹی سے پڑھنے والے ختم ہوتے ہیں، پھر وہ حافظ و قاری بھی عوام کے مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ وہ 4 رکعت کے بعد نوافل پڑھتے، اور اہل مکہ کا معمول تھا کہ وہ 4 رکعت کے بعد طواف کرتے، پھر 4 پڑھتے، پھر طواف کرتے۔
تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، جیسے کہ بعض مساجد میں ہوتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں تیسرے کلمے کے، اور بہت زیادہ برکات ہیں۔ چوتھا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں 4 رکعت میں، 2 کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جس سے ہمارے یہاں جامع مسجد 2 پڑھا جاتا ہے درود شریف، اور 4 کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اور 5واں آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا کر، اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں عذاب دوزخ سے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اس دعا میں دنیا کی ساری اچھائیاں بھی ہیں اور آخرت کی ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ اس دعا میں دنیا کا حسن و جمال بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ دنیا کامیابی اور سکسیس بھی اس دعا میں ہے، اور آخرت کی کامیابی اور سکسیس بھی اس دعا میں شامل ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں حسنہ کا معنی کیا ہے اور آخرت میں حسنہ کا معنی کیا ہے۔ علماء نے بہت ڈیٹیل سے، بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں حسنہ ہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی، اور آخرت میں حسنہ ہے جنت میں اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ان کی زیارت۔ اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک انسان کو شریعت و سنت کی پابندی کی توفیق دے، اور آخرت میں اسے جنت، جنت فردوس، جنت عدن اور جنت نعیم، اور پھر اللہ اور اس کی رسول کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز کہیں پڑھی جاتی ہے اور آپ ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلسری ہے، وہ لازمی ہے۔ بعض مساجد میں جب مخصوص دعائیں نہیں پڑھی جاتی تو لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ پہلے شرعی مسئلہ پوچھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ کبھی وجوب ہوتا ہے، اوبلیگیشن، اور کبھی استحباب، ریکومنڈیشن ہوتا ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ ریکومینڈڈ ہے اس کو نیسسری کے لیول پہ لے کے آتے ہیں، پھر اس سے ہنگامہ ہوتا ہے مسجد میں، فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ تو ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا